آج آئے ہم کچھ وقت اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ کریں۔ جب ہم روحانی لحاظ سے خود کو دیکھیں تو ہم وہ فرشتے ہیں جنہوں نے آسمان میں گناہ کیا اور اس زمین پر پھینک دیے گئے۔ جب ہم پیدائش میں درج تاریخ دیکھتے ہیں تو آدم اور حوا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا اور عدن سے نکال دیے گئے۔ دراصل ان کی کہانی ایک تمثیل کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے آسمان سے نکالے جانے کے عمل کی وضاحت کرتی ہے۔ ہم اس حقیقت کی تصدیق کہ ہم نے آسمان میں گناہ کیا تھا اور اس زمین پر پھینک دیے گئے، یسایہ باب 14، حزقیل باب 28، مکاشفہ باب 12 اور دیگر آیات کے کلمات کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ جب خدا ابراہیم کے مسکن کے سامنے جسم میں ظاہر ہوئے تو ابراہیم نے انہیں پہچانا، قبول کیا اور ان کی خدمت کی۔ نیز 2000 سال پہلے پطرس، یوحنا اور یعقوب جیسے لوگوں نے یسوع مسیح کو پہچانا اور انہیں بطور خدا قبول کیا جو زمین پر جسم میں آئے تھے۔ کتاب مقدس نبوت کرتی ہے کہ آخری دنوں میں روح القدس کے زمانہ میں خدا زمین پر ایک بار پھر مجسم ہو کر آئیں گے تاکہ بنی نوع انسان کی رہنمائی نجات کی راہ کو کریں۔ تو پھر جب وہ آخری دنوں میں دوبارہ آئیں تو کیا ہم سب کو خدا کو پہچاننے اور انہیں قبول کرنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے؟ ابتدائی کلیسیا کے زمانہ میں بے شمار لوگ یہودیت پر عمل کرتے تھے، یعنی سردار کاہن، فریسی، فقی اور سب یہودی۔ یہودیت میں جس خدا پر وہ ایمان رکھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے وہ یسوع مسیح ہی تھے، جو جسم میں زمین پر آئے اور ان کے سامنے ظاہر ہوئے تھے۔ پھر بھی انہوں نے یسوع کو رد کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے خدا کو دھوکہ دیا، ستایا اور ان کا ٹھٹھا اڑایا جس پر وہ ایمان رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ان پر بدعتی ہونے کا الزام لگایا اور انہیں مصلوب کر دیا۔ اسرائیل کی تاریخ میں ایسے واقعات رونما ہوئے تھے۔ اس آخری زمانہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم کتاب مقدس کی تعلیمات کو نہ سمجھیں کہ خدا اس زمین پر کیسے ظاہر ہوں گے تو ہمارے پاس مسیح کو مسترد کرنے اور ان کا انکار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، جو ایک ایسے بھید کے ساتھ آتے ہیں جو کبھی حل نہ ہو سکے۔ اسی لیے کتاب مقدس عظیم بھید ہے۔ اگر ہم بھید کو حل نہیں کر سکتے تو ہم یسوع کو پہچان نہیں پائیں گے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے کہ شاگرد یسوع کے جی اٹھنے کے بعد انہیں پہچان نہ سکے، حالانکہ انہوں نے یروشلم سے 7 میل دور اماؤس کی راہ پر ان سے بات کی تھی۔ اس لیے ہمیں اس زمانہ میں خدا کو پہچاننا چاہیے۔ اسی لیے ہوسیہ نبی نے ہوسیہ باب 6 میں یہ لکھا تھا کہ آؤ ہم خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک مشہور امپائر اسٹیٹ عمارت ہے۔ آپ کیا سوچیں گے اگر کوئی یہ کہے کہ امپائر اسٹیٹ عمارت خود بخود بنی تھی؟ کیا یہ خود بخود بن سکتی ہے؟ یہ خود بخود کبھی نہیں بن سکتی، صحیح؟ تاہم جب کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین خود بخود بنی تھی تو لوگ اس پر بحث نہیں کرتے۔ یہ بہت عجیب ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے امپائر اسٹیٹ عمارت بنانے والے شخص کو دیکھا ہے؟ آپ میں سے زیادہ تر نے نہیں دیکھا، تاہم عمارت وجود رکھتی ہے۔ زمین، سورج یا کائنات میں ان گنت ستاروں کے بارے میں سوچیں، وہ ہرگز خود بخود نہیں بن سکتے ہیں۔ کسی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ جس نے انہیں پیدا کیا دنیا اسے نہیں جانتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ انہیں کس نے بنایا ہے، لیکن چونکہ یہ اب موجود ہیں تو کسی نے انہیں پیدا کیا ہوگا۔ اس نے زمین کو سورج کے گرد گھومنے اور 365 دنوں کے بعد ابتدائی نقطہ پر واپس لوٹنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے چاند کو زمین کے گرد گھومنے کے لیے پیدا کیا اور اس کے مدار کی مدت 29.5 دن مقرر کی۔ ان کے گھومنے اور گردش کے ذریعے انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جہاں لہریں اٹھتی ہیں تاکہ ماحولیاتی نظام میں آکسیجن کی مناسب فراہمی ہو۔ کتاب مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ لکھا ہے کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے احمق ہیں۔ کتاب مقدس ایسے لوگوں کو یوں بیان کرتی ہے۔
تو پھر آج عنوان عظیم بھید کتاب مقدس کا بھید کے ذریعے ہمیں ضرور خدا کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں اسے جاننا چاہیے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور بنے نوع انسان کو زندگی کا دم بخشا، وہ جو ہمیں ہمارے ابدی آسمانی گھر کو لوٹنے کی راہ پر رہنمائی کرے گا، وہ وہی ہیں جنہیں ہمیں واضح طور پر جاننا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کی مدت کے دوران اس بھید کو حل کرنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی ساری زندگی صبح اٹھنے، کام پر جانے، کام کے بعد گھر لوٹنے میں، رات کو سونے اور اسے اپنی ریٹائرمنٹ تک دہراتے ہوئے گزار دیں گے۔ یہ اور وہ کرتے ہوئے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی زندگی کے دوران ہرگز یہ جان نہیں سکیں گے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے تھے اور ہمیں کس لیے جینا چاہیے۔ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، تاہم ہمارے اس زمین پر آنے کی ایک خاص وجہ ہے، ہمارے اس زمین کو چھوڑنے کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ تو پھر جب ہمارے اس زمین کو چھوڑنے کا وقت ہو تو کیا ہمیں اچھی جگہ نہیں جانا چاہیے؟ کتاب مقدس کہتی ہے کہ لوگوں کا مقدر ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا سامنا کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں عدالت کو آزمائش کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ کیا اس اصطلاح کا اطلاق گناہگاروں پر نہیں ہوتا ہے؟ اسی لیے رومیو باب 3 میں یہ لکھا ہے کہ اس زمین پر تمام انسان گناہگار ہیں جنہوں نے آسمان پر گناہ کیا تھا، اور یہ کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ جب اس زمین پر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور ہمیں روحانی آزمائش کا سامنا ہوگا تو خدا دیکھیں گے کہ ہم نے اس زمین پر رہتے ہوئے اس زندگی میں کتنی توبہ کی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسیحیت کی سچائی بہت خیالی یا فرضی ہے، تاہم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ شخص جو ہمیشہ کسی دوسرے شخص کی پیٹھ دیکھتا ہے وہ بغیر آنکھوں یا ناک کے اس کا خاکہ بنائے گا۔ جو شخص کسی دوسرے شخص کو صرف سامنے سے دیکھتا ہے وہ اس شخص کا صرف اگلا حصہ ہی کھینچے گا، تاہم کسی بھی شخص کے جسم کا اگلا پچھلا حصہ اور دایاں بایاں حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ لوگ تین سمتی سچائی کو دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں، اس لیے وہ خدا کے بھید کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا خدا اس زمین پر نہیں آئے تھے اور ہمیں نئے عہد کے وسیلہ اس بھید کو حل کرنے کی حکمت نہیں بخشی تھی؟ کیا یہ نئے عہد کا عظیم سفر نہیں ہے جو بنے نوع انسان کے لیے توبہ کرنے اور ابدی آسمانی گھر میں واپس جانے کے لیے بنایا گیا ہے؟ اس معاملے کے حوالے سے ہم اکٹھے خدا کا کلام کھولتے ہیں۔ ہم مکاشفہ باب 22 آیت 18 کی طرف جاتے ہیں۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے، دوسرے الفاظ میں اگر کوئی کتاب مقدس کے کلمات میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ان پر آفتیں آئیں گی، آیت 19۔ اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے، نکالنے کا مطلب ہٹانا ہے، اگر کوئی ان کلمات کو ہٹائے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مقدس شہر یعنی جلالی آسمانی گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ہرگز خدا کے کلام میں نہ کچھ بڑھانا یا نہ کچھ نکالنا چاہیے؟ ہمیں کتاب مقدس کی تعلیمات کو ویسے ہی پہنچانا چاہیے جیسی وہ ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ ہمیں کتاب مقدس میں نہ کچھ بڑھانا چاہیے اور نہ نکالنا چاہیے۔ تو پھر وہ کون سی تعلیمات ہیں جو کتاب مقدس پر مشتمل ہیں؟ ہم اکٹھے یوحنا باب 5 آیت 39 سے دیکھتے ہیں۔ باب 5 آیت 39 میں یسوع کہتے ہیں کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو کیا ملتی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ کتاب مقدس میں درج تمام کلمات یسوع کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم آیت 40 سے جاری رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ اگرچہ انہوں نے یسوع کی پیروی کی، روٹیوں اور مچھلیوں کے معجزے کے گواہ بنے اور ہمیشہ کی زندگی کی باتیں سنی، پر انہوں نے حقیقی معنوں میں یسوع کے کلام کا یقین نہیں کیا تھا۔
اسی لیے انہوں نے ان کے جسمانی پہلو کی نشاندہی کی اور کہا، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو آسمان سے اترا ہے؟ کیا تو مریم اور یوسف کا بیٹا نہیں ہے؟ اس کی بہنیں ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، وہ کیسے ایسا جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ آسمان سے اترا ہے؟ اس وقت بہت سے یہودی یسوع کو اسی طرح دیکھتے تھے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہ کیوں یسوع کو پہچان نہیں سکے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یسوع کا بید حل نہیں ہوا تھا، ان کے پاس اسے حل کرنے کی حکمت نہیں تھی۔ میرے خیال سے آپ شاید قدیم یونانی داستانوں میں ابو الہول کے بارے میں کہانی جانتے ہوں۔ وہ مسافر جو تبریز کے شہر سے گزرنا چاہتے تھے، ابو الہول ان کے سامنے پہیلیاں پیش کرتی تھی۔ اگر وہ پہیلی کو حل کر لیتے تو وہ گزر سکتے تھے۔ کیا ہوتا تھا اگر وہ پہیلی کو حل کرنے میں ناکام رہتے تھے؟ انہیں شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا تھا۔ ہمیں اپنی روحانی حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ کتاب مقدس روحانی پہیلی اور عظیم بھید ہے۔ کتاب مقدس ادبی یا فصیح کام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں پوشیدہ روحانی دنیا کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس بیت کے حوالے سے یسوع یوحنا باب 5 میں بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ زبور کی کتاب یسوع کے بارے میں گواہی دیتی ہے، اور پیدائش کی کتاب بھی یسوع کے بارے میں گواہی دیتی ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ آج بہت سی تصاویر میں یسوع کو اتنی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی ان کی ظاہری صورت کی تعریف کرے گا۔ تاہم کتاب مقدس میں یسوع کو اس طرح سے نہیں دکھایا گیا تھا۔ لوگوں نے ان کا خیر مقدم نہیں کیا تھا۔ ہر قصبہ میں وہ رد کیے گئے، ستائے گئے، بعض اوقات ان پر تھوکا گیا اور منہ پر مکے مارے گئے۔ لوگوں نے ان پر بدعتی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا، تو کیوں کر ایک آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے؟ لوگوں نے ان کی تعریف نہیں کی تھی جیسے آج ان کی تصویر کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ کیا خدا نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اس زمانہ میں زمین پر دوسری بار آئیں گے جس میں ہم آج رہ رہے ہیں؟ ہم اکٹھے عبرانیوں باب 9 آیت 27 سے دیکھتے ہیں۔ باب 9 آیت 27، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر وہ کتنی بار دکھائی دیں گے؟ دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ پہلی بار اس زمین پر ظاہر ہوئے تو وہ ملک اسرائیل میں یسوع نام سے آئے تھے۔ کتاب مقدس نبوت کرتی ہے کہ وہ دوسری بار ظاہر ہوں گے۔ ان کی دوسری آمد کب ہوگی؟ وہ کہاں ظاہر ہوں گے؟ مسیح کی دوسری آمد کو پہچاننے کے لیے ہمارے لیے کیا نشان ہے؟ ہمیں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم اس منظر کا جائزہ لیتے ہیں جہاں 2000 سال پہلے یسوع نے پطرس سے بات کی تھی۔ ہم متی باب 16 کی طرف جاتے ہیں۔ ہم متی باب 16 آیت 13 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض جرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے ایک پہیلی پوچھی، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم کیوں میرے پیچھے چلتے ہو؟ پطرس نے فوراً جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پطرس کے جواب پر یسوع کا رد عمل دیکھنے کے لیے آیت 17 سے پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا
وہ آسمان پر کھلے گا۔ پطرس کو کیوں ایسا انعام ملا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سب سے بڑی پہیلی کا درست جواب دیا تھا۔ اس وقت دوسرے لوگوں نے یسوع کو صرف کسی کے بیٹے کے طور پر پہچانا، تاہم پطرس نے کہا، تو خدا ہے جو مجسم ہو کر آیا ہے۔ جیسے ہی اس نے فوراً درست جواب دیا تو یسوع نے کہا، میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا۔ انہوں نے پطرس کو انعام کے طور پر بڑا اختیار بخشا تھا۔ دوسری طرف یہودی جو یسوع کی حقیقی شناخت سے بے خبر تھے، یسوع کو مصلوب کرنے والوں میں شریک ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے چلا کر کہا، اگر ہم یسوع کو مصلوب کرنے کے قصوروار ہیں تو اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ کیا یہ ہمیں نہیں دکھاتا کہ دنیا کے لوگ کس قدر یسوع کو نہیں پہچانتے تھے؟ اسی وجہ سے یسوع متی باب 11 میں کیا کہتے ہیں؟ یسوع کہتے ہیں کہ اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے، کیونکہ زمین پر تمام بنی نوع انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرنا نہیں جانتے، تو ہر ایک اپنی طرز زندگی کا انتخاب خود کرتا ہے۔ خدا نے ایسے انسانوں پر رحم کیا اور تمام بنی نوع انسان کو آسمان کی بادشاہی میں واپس جانے کا راستہ سکھانے کے لیے جسمانی خیمہ پہنایا۔ اب ہم ان مذہبی رہنماؤں اور ان لوگوں کی حالت پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس وقت مراد یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ ہم اعمال باب 24 آیت 5 میں لکھے کلمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس شخص کو مفسد اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بدعتی فرقہ کا سرگرو پایا۔ یسوع ناصری کہلاتے ہیں۔ یسوع کی پرورش ناصرت میں ہوئی اور انہوں نے ناصرت کے علاقہ میں انجیل کی منادی کی تھی، چونکہ اس وقت یہودی معاشرے میں بہت سے لوگوں کا نام یسوع تھا، اس لیے خاص طور پر انہیں پہچاننے کے لیے لوگ انہیں یسوع ناصری کہہ کر پکارتے تھے۔ تاہم یہاں اس آیت میں انہوں نے یسوع کو ناصری فرقہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہاں سردار کاہن، وکیل اور بزرگوں نے حاکم کے سامنے پولس رسول پر یہ کہتے ہوئے الزام لگایا کہ چونکہ وہ یسوع کو ماننے والے مذہب پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے بغیر سوال کیے اسے سزا دی جانی چاہیے۔ وہ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان پر ایمان لانے والوں کو ناصریوں کا بدعتی فرقہ گردانتے تھے۔ یہ واقعی ایک تنگ دروازہ تھا۔ یسوع کو پہچاننے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے عظیم بھید کو حل کیا تھا۔ وہ پطرس، پولس اور یوحنا رسول تھے۔ کیا یہ لوگ آج ساری مسیحیت میں سب سے قابل تعریف شخصیات نہیں ہیں؟ جب خدا زمین پر جسم میں آتے ہیں تو انہیں پہچاننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ ہمیں یوحنا باب 5 آیت 39 کے ان الفاظ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے جہاں یسوع نے کہا تھا کہ یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ کتاب مقدس میں مسیح کی گواہی کیسے دی گئی ہے؟ جواب جاننے کی غرض سے ہم مکاشفہ باب 7 آیت 1 میں درج کلمات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد اس سے باب 6 کے اس واقعہ کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ انجیر کا درخت بنی اسرائیل اور اسرائیلی لوگوں دونوں کی علامت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ نبوتی لحاظ سے کتاب مقدس میں ہوا جنگ کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے روحانی نقطہ نظر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرشتوں نے اس وقت جنگ کو تھاما ہوا ہے۔ جس لمحہ یہ ہوائیں چھوڑی جائیں گی تب ہر مجدون کی آخری بڑی جنگ ہوگی، یعنی انسانیت کے لیے آخری جنگ۔ ہم آیت 2 سے جاری رکھتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ فرشتہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ مشرق سے، اس لیے خوشخبری کی آخری خدمت کا آغاز مشرق کے ملک سے ہونا چاہیے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔
مہربانی سے نقشے پر مختصر نظر ڈالیں۔ پتمس کا جزیرہ جہاں یوحنا رسول نے مکاشفہ دیکھا تھا ترکی کے بالکل قریب ہے، کیا یہ نہیں ہے؟ وہاں سے مشرقی ملک کو دیکھیں تو آپ کو جنوبی کوریا نظر آئے گا۔ ہم مکاشفہ باب 1 آیت 9 کی طرف جاتے ہیں۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ یوحنا رسول نے پتمس کے جزیرے پر تمام مکاشفات دیکھے تھے۔ ہم واپس مکاشفہ باب 7 کی طرف جاتے ہیں۔ باب 7 آیت 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میرا ہے؟ یہ مہر خدا کی مہر کو ظاہر کرتی ہے۔ اس آیت کے مطابق خدا کی مہر کہاں لگائی جائے گی؟ ہم آیت 3 دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جب تک ہم یہ مہر کہاں لگائی جائے گی؟ اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ مکاشفہ باب 7 کے مطابق خدا کی آخری خوشخبری کہاں سے ظاہر ہوگی؟ کیتھولک چرچ کے علاوہ اگر آپ پروٹیسٹنٹزم کے گڑھ پر غور کریں تو کیا یہ امریکہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کا آغاز مغرب سے ہوا ہے۔ تاہم خدا کی خوشخبری کا آخری کام مشرق میں دور کے ملک جنوبی کوریا کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے کتاب مقدس میں مشرق کے حوالے سے کئی حوالہ جات موجود ہیں۔ کتاب مقدس واضح طور پر اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ خدا کے لوگوں پر مہر لگانے کا آخری کام مشرق میں دور کے ملک جنوبی کوریا سے شروع ہونا چاہیے۔ تو پھر کون آئے گا اور یہ کام انجام دے گا؟ اس کا کیا نشان ہوگا؟ کیا اس کے پاس خدا کی مہر ہے یا نہیں؟ ہمیں ان معاملات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ ہم باب 7 آیت 2 پر واپس جائیں۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا، آسان الفاظ میں ضرر پہنچانے کے اختیار سے مراد آفتیں برپا کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے ان چاروں فرشتوں سے کیا کہا جنہیں آفتیں برپا کرنے کا اختیار دیا گیا تھا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا، انہیں ضرر نہ پہنچانا، دوسرے الفاظ میں ان پر آفت نہ لانا۔ یہ کام اس وقت ہو رہا ہے جب خدا آفتوں کو روک رہے ہیں۔ کتاب مقدس میں موجود مہر کو ایک نشان کہا جا سکتا ہے جس سے ہم آفتوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم حزقیل باب 9 آیت 4 کی طرف جاتے ہیں۔ اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر۔ اور خدا نے کیا حکم دیا تھا؟ ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے۔ اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو۔ تمہاری آنکھیں ریت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو۔ تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو، لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ اور میرے مقدس سے شروع کرو۔ مکاشفہ باب 7 میں یہ لکھا ہے کہ ماتھے پر مہر کر دے، اور یہاں اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ پیشانی پر نشان کر دے۔ جن پر یہ نشان ہوگا وہ خدا کی آخری آفت سے مکمل طور پر بچ جائیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ ہمیں تمام آفتوں سے بچانے کا وعدہ 3500 سال پہلے موسیٰ کے زمانہ کی تاریخ میں ہے۔ صحیح؟ ہم خروج باب 12 کھولتے ہیں۔ خروج باب 12 آیت 11 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے، تم اسے جلدی جلدی کھانا
کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ تقریباً 3500 سال پہلے ہلاک کرنے والے فرشتوں نے کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے گھروں کے دروازوں کے بازوؤں اور چوکٹ پر عید فسح کے برے کے خون کا نشان دیکھا، وہ سب گھروں کے اوپر سے گزر گئے۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ خدا نے اس عید کا نام بھی عید فسح رکھا، جس کا مطلب ہے کہ آفتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں؟ اس لیے مکاشفہ باب 7 کی نبوت کا کیا مفہوم ہے کہ خدا کی مہر مشرق میں ظاہر ہوگی؟ مشرق میں دور کے ملک جنوبی کوریا سے خدا کیا لائیں گے؟ یہ نبوت ہے کہ وہ نئے عہد کی عید فسح کی سچائی کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ تو پھر ہم نئے عہد نامہ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیسے عید فسح منائی تھی۔ متی باب 26 آیت 17 سے دیکھتے ہیں۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ ہم آیت 26 سے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کیسے عید فسح منائی تھی۔ آیت 26 دیکھتے ہیں۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ کیا ہے؟ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر پیالے میں فسح کی مے تھی، شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ فسح کی مے میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ فسح کی روٹی مسیح کے پاک بدن کی نشاندہی کرتی ہے اور فسح کی مے مسیح کے پاک خون کی نشاندہی کرتی ہے۔ یوں یسوع نے تمام بنی نوع انسان کو فسح کی رسم بطور نئے عہد کی سکھائی۔ تو پھر جب بنی نوع انسان اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو ان سے کیا وعدہ کیا جاتا ہے؟ یوحنا باب 6 آیت 53 سے جاری رکھتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، دوسرے الفاظ میں جب تک تم یسوع کا گوشت نہ کھاؤ اور یسوع کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ ہم کیسے یسوع کا گوشت کھا اور ان کا خون پی سکتے ہیں؟ یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ فسح کی روٹی اور میں ابن آدم کا گوشت اور خون ہے اور ان کے وسیلہ ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ یسوع نے یہ بیش قیمت وعدہ عید فسح کی سچائی میں رکھا ہے۔ تاہم یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے اور رسولوں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کلیسیا نے ایسے نظام متعارف کروانا شروع کیے جن کا مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ صلیب کی تعظیم، کرسمس اور اتوار کی عبادت جو کہ سورج دیوتا کی پرستش کے تمام ضابطے ہیں۔ مشرقی کلیسیا اور مغربی کلیسیا کے درمیان تنازع پھوٹ پڑا جس کا مرکز روم تھا۔ اسے پاسکل تنازع کہتے ہیں۔ عید فسح کے لیے یونانی لفظ پاسکل ہے۔ یہ کلیسیا کی تاریخ میں مل سکتا ہے۔ عید فسح کو ختم کرنے کی پہلی کوشش 155 بعد از مسیح میں ہوئی تھی۔ دوسری کوشش 197 بعد از مسیح میں ہوئی تھی۔ آخر کار 325 بعد از مسیح میں شہنشاہ قسطنطین نے مشرقی اور مغربی کلیسیاؤں کو کونسل میں بلایا۔ اس کونسل نے عید فسح کو منسوخ کرنے اور اسے اتوار کو جی اٹھنے کے دن منانے کا قانون قائم کیا۔ کیا انسان اپنی مرضی سے خدا کے قوانین بدل سکتا ہے؟
خدا کی مہر عید فصح مکمل طور پر زمین پر سے غائب ہو چکی تھی۔ اس لیے اس زمین پر نئے عہد کی عید فصح کی منادی کرنے کی غرض سے مسیح آنسنگ ہونگ نے 1964 میں خدا کی کلیسیا کہلانے والی باضابطہ کلیسیا قائم کی۔ اس کے بعد سے عید فصح یعنی خدا کی مہر بحال ہو گئی ہے۔ اسی لیے اب ہمیں مسیح کو درست طور پر سمجھنا چاہیے، جن کے دوسری بار آنے کی نبوت کی گئی ہے، اور عظیم بھید کو حل کرنا چاہیے۔ اس بھید کو حل کیے بغیر ہم ہرگز ابدی نجات یا آسمان کی بادشاہی کی توقع نہیں کر سکتے۔ یسایہ باب 25 آیت 6 سے دیکھتے ہیں۔ آیت 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ رب الفاج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت 63% نتری ہوئی مے سے۔ مے کو پرانی کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فصح کی مے 325 بعد از مسیح سے نہیں کھلی تھی۔ عید فصح کی سچائی تقریباً 1600 سالوں تک پوشیدہ رہی۔ خدا ضیافت تیار کریں گے، بلکہ ایک ضیافت 63% نتری ہوئی مے سے، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے کیا نابود کرے گا؟ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا۔ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنا دوسرے الفاظ میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں صرف فصح کی مے ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے۔ آیت 8 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت روح القدس کے آخری زمانہ میں یوں کہا جائے گا، لو یہ کون ہے؟ ہمارا خدا ہے۔ یہ لوگ کیسے سمجھنے کے قابل ہوئے؟ انہوں نے کیا گواہی دی تھی؟ وہ للکار رہے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، کیونکہ اس نے بنی نوع انسان کے لیے پرانی مے سے ہمیشہ کی زندگی کی راہ کھولی ہے۔ ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ آج ساحل سمندر کی ریت کی مانند بے شمار کلیسیائیں ہیں۔ جب خدا اس زمین پر دوسری بار آتے ہیں تو وہ اپنی مہر کے ساتھ کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ یہ نبوت ہے کہ وہ مشرق کے ملک سے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے یقیناً آئیں گے۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ یہ لکھا ہے کہ خوشخبری کا نور مشرق سے مغرب کی طرف چمکتا ہے؟ یہ خوشخبری کی سمت ہے۔ خوشخبری مغربی دنیا سے مشرقی دنیا میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ اسے مشرقی دنیا سے مغربی دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ اس کے ذریعے بنی نوع انسان کو سب سے بڑے بھید کو حل کرنا چاہیے۔ لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ ہم سب کو یوں للکارنا چاہیے۔ یسایہ باب 25 آیت 9 میں جو لوگ یوں للکارتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے عظیم بھید کو حل کیا ہے۔ جب خدا ہم سے پوچھتے ہیں مگر تم مجھے کیا کہتے ہو، تو کیا ہم سب کو پترس کی مانند نہیں بننا چاہیے اور کہنا چاہیے آپ خدا ہیں جو مجسم ہو کر اس زمین پر آئے ہیں؟ اس کے ساتھ میں وعظ کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔